بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو فیس ود ایس آر جے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی کہانی اس شخصیت کی کہانی ہے جو کہ ایک بہترین بیوروکریٹ اور ادیب تھے۔ انتہائی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے کے باوجود اس شخص کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں تھا۔ وہ جب بیوروکریٹ تھے تو اس وقت پاکستان کی بیوروکریسی کو پورے ایشیا میں بہترین مانا جاتا تھا۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 سربراہان مملکت کے پرنسپل سیکرٹری رہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ ریاست جموں و کشمیر سے انڈین سول سروس میں منتخب ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے مشہور بیوروکریٹ اور ادیب کی، جسے دنیا قدرت اللہ شہاب کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ دوستو، قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو برطانوی ہندوستان کے شہر گلگت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ صاحب تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جموں کشمیر سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے پرنس آف ویلز کالج جموں سے بیچلر کیا۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کی ڈگری حاصل کی۔ آپ ایک انتہائی ذہین طالب علم تھے اور آپ کو لکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ صرف 16 سال کی عمر میں آپ ریڈرز ڈائجسٹ لندن کے منعقد کردہ بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے میں اول آئے۔ یہ پوزیشن حاصل کرنے کے بعد آپ کو کافی پذیرائی ملی۔ 1941 میں آپ نے انڈین سول سروس کا امتحان دیا اور کامیابی سمیٹی۔ اس طرح آپ 1941 میں انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے۔ آپ نے برطانوی ہندوستان کے مختلف شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ جب پاکستان بنا تو آپ اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ نوزائیدہ مملکت پاکستان میں آپ وزارت تجارت کے سیکرٹری بنے۔ اس کے علاوہ آپ آزاد کشمیر حکومت کے پہلے سیکرٹری جنرل بھی بنے۔ پاکستان کی بیوروکریسی میں آپ کو انتہائی اعلیٰ عہدوں پر رہنے کا موقع ملا، جس سے آپ نے پاکستانی بیوروکریسی کے تمام داؤ پیچ آسانی سے سمجھ لیے۔ آپ گورنر جنرل غلام محمد اور پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کے پرنسپل سیکرٹری رہے۔ جب 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے بھی آپ کو پرنسپل سیکرٹری کے عہدے پر بحال رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوجی لوگ تمام باتوں کی جانچ پڑتال اچھی طرح سے کر لیتے ہیں۔ اس پوزیشن پر قدرت اللہ شہاب نے حکمرانوں کو بہت سے قیمتی مشورے دیے۔ آپ کو ایک قابل بیوروکریٹ مانا جاتا تھا۔ آپ سرکاری افسروں کی ٹھاٹ باٹ سے کافی دور تھے۔ آپ سادگی پسند اور ملنسار تھے۔ آپ 8 سال ایوان صدر میں پرنسپل سیکرٹری رہے۔ اس دوران میں آپ کو پاکستانی سیاست کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی آٹو بایوگرافی شہاب نامہ میں پاکستانی سیاست کو کھل کر بیان کیا ہے۔ آپ نے اس وقت کی بیوروکریسی کے حالات کا بھی اچھی طرح سے تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف حکمرانوں کی غلطیوں کا تذکرہ کیا بلکہ انہوں نے حکمرانوں کے اچھے کاموں کو بھی اجاگر کیا۔ ناظرین، قدرت اللہ شہاب نہ صرف ایک اچھے بیوروکریٹ تھے بلکہ وہ ایک بہترین ادیب بھی تھے۔ ان میں تحریر کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ ان کا انداز تحریر سادہ لیکن مسحور کن تھا۔ وہ اپنی تحریر میں حالات کا بہترین جائزہ پیش کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز ایک ناول چندراوتی سے کیا جو کہ 1938 میں شائع ہوا۔ ہجرت کے فسادات پر ان کا مختصر ناول یا خدا 1948 میں شائع ہوا۔ یا خدا کے بعد ان کے 3 ناول نفسانے، ماجی اور سرخ فیتہ شائع ہوئے۔ ناظرین، ان کی آٹو بایوگرافی شہاب نامہ اردو ادب کا ایک گراں قدر سرمایہ ہے۔ یہ ایک بہترین تحریر ہے جو کہ قارئین کو حیرت زدہ کر دیتی ہے اور وہ لامحالہ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ شہاب نامہ کی وجہ سے ان کی شہرت پورے پاکستان کے گلی کوچوں تک پھیل گئی۔ ناظرین، قدرت اللہ شہاب ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بیوروکریسی کی دنیا سے ادبی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے آپ کو ایک بہترین ادیب کے طور پر مروایا۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 23 مارچ 2013 کو ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔
ناظرین، اگر قدرت اللہ شہاب کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو ان کی بیوی کا نام عفت شہاب تھا۔ ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر ثاقب شہاب ہے جو کہ کینیڈا میں اپنی طبی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ممتاز مفتی اور اشفاق احمد ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ دوستوں، پاکستان کا یہ عظیم سرمایہ 24 جولائی 1986 کو 69 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ انہیں اسلام آباد کے قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں ان کے چاہنے والے آج بھی فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور فیس ٹو فیس ود SRJ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حامی و ناصر۔